الذکر الحکیم انہ تعالی ملک کریم جواد بالرؤوف الرحیم۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے عقیدت محبت کے ساتھ اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر زندگی بسر فرمانے والے آقا، گالیاں سن کر دعائیں دینے والے آقا، پتھر برسانے والوں پر رحمت برسانے والے آقا، آقا نامدار مدنی تاجدار روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کی ڈالیاں نچھاڑ کے جو بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الکلام کلام الامام، امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے امام اہل سنت مفتی عرب و عجم امام عاشقاں عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کو مختصر انداز میں جامع و معنی انداز میں سماعت کیا۔ آج میرا ٹاپک یہی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کارنامے کیا ہیں، اور ہم لوگوں نے بارہا سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں امام اہل سنت کو اس دنیا میں بھیجا جس وقت میں علم غیب بے نبی پر انگشت تنقید دراز کر رہے تھے، ہمارے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا قرار دیا جا رہا تھا، ہمارے نبی کے علم کو جانوروں خچروں پاگلوں کے علم کے برابر قرار دیا جا رہا تھا، حاضر و ناظر پر ختم الرسل پر بحثیں چھڑی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں امام اہل سنت تنہا آتے ہیں، علم غیب کا قرآن اور احادیث کی روشنی میں مدلل مفصل جواب دیتے ہیں، حاضر و ناظر پر بہت ساری کتابیں لکھیں، ہر ایک کا جواب منہ توڑ جواب دیتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، جسے ہم لوگوں نے مختصر انداز میں سماعت کیا۔ آج میں بہت تیزی کے ساتھ قرآن پاک ہر انسان پڑھتا ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے نہ کہ اردو میں، سب لوگ پڑھتے یہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سب پڑھتے یہی ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کا کوئی ایک حرف ایک لفظ ایک آیت بھی بدل نہیں سکتا، اگر کوئی انکار کرے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوتا وہ۔ لیکن قرآن ایک ہی ہے، قرآن کے تراجم کرنے والے مترجم ٹرانسلیشن اردو میں کرنے والوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، قرآن کے ٹرانسلیشن میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں،
اگر کوئی بندہ پڑھے تو اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں اس کو میں ایک انداز میں دیگر جو ترجمے کیے ہیں ان تمام کا ترجمہ میں نے یکجا جمع کیا اور امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی جمع کیا۔ آئیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا اور دیگر مترجمین نے ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ محمود الحسن صاحب نے یوں کیا، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ شاہ عبد القادر نے یوں ترجمہ کیا، شروع اللہ کے رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے یوں ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت جو مہربان رحم والے ہیں۔ تو ذرا غور کریں، بسم اللہ کا ترجمہ مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے الگ الگ انداز میں ترجمہ کیا۔ جس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا، کہا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اگر لڑکی پڑھے، اگر عورتیں پڑھے تو وہ پڑھیں گی شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اگر مرد حضرات پڑھے تو وہ کہیں گے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ تو محترم سامعین کرام ذرا غور کریں، شروع کہتے ہی کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے ترجمہ کیا سب سے پہلے شروع کرتا ہوں، شروع کہتے ہی کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی انوکھی شان ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یوں کیا، اللہ کے نام سے شروع، جو رحمت، جو بہت رحمت والا ہے، جو مہربان رحمت والا ہے۔ تو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یوں کیا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تو دیگر مترجمین نے کہا شروع کہتے ہی کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے بسم اللہ کے ترجمے لفظ شروع سے کہا۔ لیکن محترم سامعین کرام، امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، شروع سے شروع ہو جاتا ہے کام۔ جب اللہ کا نام لے کر شروع کیا جاتا ہے وہ کام مکمل و تام ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں کیا گیا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اور اس سے آگے بڑھیں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو راہ دکھائی ہے یا نہیں دکھائی؟ اللہ تعالی سیدھا راستہ تمام جن و انسان کو بتلایا اور دکھایا ہے یا نہیں؟ ہر ایک انسان کو معلوم ہے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ آئیے اس کو ذرا سماعت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ محمود الحسن صاحب نے ترجمہ یوں کیا، بتلا ہم کو سیدھی راہ۔ مولانا تھانوی صاحب نے یوں ترجمہ کیا، بتلائیے ہم کو سیدھی راہ۔ مودودی نے، ابو الحسن مودودی نے یوں ترجمہ کیا، ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ تو ہر ایک نے الگ انداز میں کہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ چلا۔ انہیں ابھی تک سیدھی راہ ملی ہی نہیں ہے، تو یہ چلیں گے کب؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ امام اہل سنت یوں ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ اے بندے سیدھی راہ چلا نہیں، اللہ تو سیدھی راہ سب کو دکھا چکا ہے، یا اللہ سیدھی راہ چلا ہمیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سیدھی راہ چلا الگ ہے، دکھا الگ ہے۔ اللہ تو ہدی للناس، ہر ایک کے لیے راہ دکھایا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اور آگے بڑھیں، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 9 ہے،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آئیے انہوں نے ترجمے کس طرح کیے ہیں اس کو سماعت کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے یوں ترجمہ کیا، چال بازی کرتے ہیں یہ اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے۔ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ یوں کیا، فریب دیتے ہیں اللہ کو، فریب مطلب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والے لوگوں کو۔ محمود الحسن صاحب نے یوں ترجمہ کیا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ اور محمود الحسن مودودی صاحب نے یوں کیا ترجمہ، اللہ اور ایمان والوں سے یہ دھوکہ بازی کرتے ہیں، اللہ اور ایمان والوں سے یہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اے بندے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون فریب دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون دغا دے سکتا ہے؟ تو محترم سامعین کرام، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دغا بازی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یوں ارشاد فرماتے، اس کا ترجمہ یوں کہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت یوں ترجمہ کیا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ انہوں نے کہا دغا بازی کرتے ہیں، فریب دیتے ہیں اللہ کو۔ تو کون اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے اللہ کو دھوکہ؟ نہیں دے سکتا۔ کوئی دغا بازی کر سکتا اللہ کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی مکر و فریب کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ تو امام اہل سنت نے کہا فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دے سکتے۔ تو پارہ نمبر نوٹ کیا آپ نے، پارہ نمبر پہلا پارہ ہے، آیت نمبر 9 ہے، آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور آگے بڑھیں، یہ بھی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم۔ کسی نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، کسی نے کہا اللہ ان سے ٹھٹے کرتا ہے، کسی نے کہا اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے، کسی نے کہا ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، کسی نے کہا اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے یوں کہا اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو محترم سامعین کرام، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیا اللہ ہنسی کر سکتا ہے؟ اللہ مذاق کر سکتا ہے؟ ٹھٹے کر سکتا ہے؟ اگر میں کسی کے سامنے، آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بےہودہ باتیں کروں، آپ کو ہنساؤں بےہودہ باتیں کر کے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہے اتنی پہنچی ہوئی، اتنی بڑی ہوئی ہستی، بڑے سے بڑے بزرگ ہو جائیں، ہمارے آ جائیں، اگر وہ ہمارے ساتھ مذاق کرنے لگے، دنیاوی باتیں لے کر مذاق کرنے لگے، ہم کہیں گے اتنی بڑی ہستی ہو کر کے یہ مذاق کر رہا، ہمارے ساتھ ہنس رہے ہیں، کہا لگا رہے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہنسی کرنا، مذاق کرنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ہنسی کرتا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ٹھٹے کرتا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا اللہ دل لگی کرتا ہے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو امام اہل سنت یوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے جیسے ان کی شان، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ استہزاء فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس طرح وہ استہزاء کرتا ہے۔ تو اللہ مذاق کرنا، ہنسنا، یہ ترجمہ وہ ترجمہ، ہنسی کرنا، دل لگی کرنا، کتنا فرق ہے۔ اور آگے بڑھیں، کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا یا لغزش ہوئی آدم علیہ السلام سے؟ گناہ الگ ہوتا ہے، لغزش الگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن میں اردو میں ترجمے میں یوں کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، کیا صحیح کہا؟ آنے والی نسل، اب کی نسل یوں کہہ سکتی ہے جب آپ ہمارے آدم علیہ السلام، ہمارے باپا نے
گناہ کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، تو ہم کیوں گناہ نہیں کر سکتے؟ تو آئیے محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 121 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ سعودیہ والا جو ترجمہ آتا ہے، ہم لوگ سعودی جاتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ اللہ جسے توفیق دیتا ہے، وہاں پر مفت کا جو قرآن پاک دیا جاتا ہے ترجمے والا، خوشی سے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ کر انسان لیتا ہے، مفت میں مل رہا ہے۔ جب وہی ٹرانسلیشن والا قرآن کو لاتا ہے ہندوستان میں، جب پڑھتا ہے اس میں ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، اسی ترجمہ والا دیکھیے، سعودیہ والا ترجمہ دیکھیے، انہوں نے اسی وَعَصَىٰ رَبُّهُ فَغَوَىٰ کا ترجمہ یوں کیا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بہک گیا۔ کیا لکھا انہوں نے؟ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بہک گیا۔ اور تھانوی صاحب نے یوں ترجمہ کیا، اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا تو غلطی میں پڑ گئے۔ آدم علیہ السلام غلطی میں پڑ گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، جتنے بھی شخص قرآن کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن دیکھا اور جو لکھ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لکھ کر کے میں اپنے ہاتھوں سے لایا ہوں، جتنے بھی شخص کو آیت نمبر نوٹ کر لیں، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 121 ہے، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں آتا ہے وہ سورہ۔ اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں اور عاشق الہی نے ترجمہ کس طرح کیا، آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس وہ گمراہ ہوا۔ لفظ کن الفاظ کا استعمال کیا؟ وہ بہک گئے۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے ترجمے میں کہا وہ بہک گئے، اشرف علی تھانوی نے کہا وہ غلطی میں پڑ گئے، عاشق الہی نے کہا پس وہ گمراہ ہو گئے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ترجمے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے، وہ بہک گئے، وہ غلطی میں پڑ گئے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں امام اہل سنت وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، آدم سے لغزش ہوئی، آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ تو امام اہل سنت نے کہا آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ لغزش کہاں ہے؟ بھول چوک کہاں ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ گمراہ کہاں ہے؟ بہکنا کہاں ہے؟ تو یہ ترجمے کتنے خراب عقائد کو لوگوں کے سینوں میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، اور آگے بڑھیں، کیا اللہ تعالیٰ مکر کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ دھوکہ دے سکتا ہے کسی کو؟ آئیے سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 54 ہے، 50 پر 464 ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محمود الحسن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے۔ مکر کا لفظ استعمال کیا کس نے؟ محمود الحسن صاحب نے ان کے ترجمے میں۔ شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا، فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے۔ اللہ کو کہنا اللہ بھی فریب کیا، کافروں نے فریب کیا تو اللہ بھی فریب کیا، معاذ اللہ، اور اللہ کا دعویٰ سب سے بہتر ہے۔ اور امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو امام اہل سنت یوں ترجمہ کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ کیا لکھا؟ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے، چھپی تدبیر والا ہے۔ تو ترجمہ وہاں اللہ اکبر۔ اور محترم سامعین کرام، اور آگے بڑھیں تو معلوم ہوتا ہے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 140 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے یوں کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ ہم تمام کو نہیں جانتا؟
اللہ ہمیں جانتا ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیجئے نا، جانتا ہے یا نہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں آپ کی بلند آواز سے کہیے۔ نہیں شک ہے کیا؟ کوئی شک نہیں؟ کوئی شک ہے کیا اللہ جاننے میں؟ وہ تو بتائیے۔ کوئی شک نہیں، عالم الغیبی بالشہادہ، غیب کا جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیوں کیا؟ دیکھیے اس کو ملاحظہ کیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ ان کے نزدیک اللہ جانتا ہی معاذ اللہ استغفر اللہ جانتا ہی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جان لے۔ اور آگے ترجمہ تعین صاحب مولانا تھانوی صاحب نے یوں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے ویں۔ تو محترم سامعین کرام، ان کے نزدیک تو اللہ جانتا نہیں ہوگا، لیکن امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، سرکار اعلیٰ حضرت وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ امام اہل سنت نے یہ واضح کر دیا اللہ تو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، روز ازل سے لے کر کے روز ابد تک جو کچھ ہونے والا اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے، امام اہل سنت نے ترجمہ یوں کیا اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اللہ پہچان کرا دے۔ جو جانتا ہے وہی پہچان کراتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان نہیں کرا سکتا۔ میرے جتنے دوست و احباب ہیں میں ان کو پہچان کرا سکتا ہوں، یہ میرے دوست ہیں۔ اگر آپ اپنے دوست و احباب کو لائے تو میں پہچان نہیں کرا سکتا۔ تو امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ جو ترجمے دیکھیے، قرآن لیتے ہیں خوشی سے لاتے ہیں ہم لوگ، جو بھی ترجمہ ملتا ہے اگر ہمارے بچے بیٹھ کر کے پڑھیں قرآن کو۔ اور آئیے اس بات کو بتانے کے بعد اپنی بات کو میں آگے رکھتا ہوں، جو میں بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ جواب دیجیے، میں آپ سے جواب کا طالب ہوں۔ کیا ہمارے نبی گنہگار ہیں؟ گناہ کر سکتے ہیں ہمارے نبی؟ ادھر سے آواز نہیں آ رہا، آپ بھی جواب دیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ اتر جائے۔ میں جو بھی بتا رہا ہوں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اپنے گھر سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر شک ہو تو آیت نمبر، پیج نمبر، سب کچھ بتا رہا ہوں، جا کر کے دیکھ لیں کھول کر کے۔ کیا ہمارے نبی گنہگار ہیں؟ ہمارے نبی جو بھی کریں وہ سنت ہے، ہمارے نبی کی زبان سے جو بھی نکلے وہ وحی الہی ہے۔ اگر ہمارے نبی کہہ دیں یہ دن ہے تو ہم دن مانتے ہیں، اگر رات کو کہہ دیں دن تسلیم کر لیں گے، اگر ہمارے نبی دن کو رات کہہ دیں تب بھی ہم اس کو رات ہی تسلیم کر لیں گے۔ ہمارے نبی کا حکم پتھر کی لکیر ہے۔ دنیا کے قوانین بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہیں گے، رولز اور ہندوستان کا یا پوری دنیا کے آئین بدلتے ہیں، بدلتے رہیں گے، لیکن قرآن کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا اور قیامت تک بدل نہیں سکتا۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا ہے جس کی ذمہ داری اللہ خود لیتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی لیے شاعر یوں کہتے ہیں قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو ہمارے نبی گنہگار ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آئیے سورۃ الفتح اٹھائیے، پارہ نمبر 26 ہے، 26 ہے پارہ نمبر، اس میں سورۃ الفتح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 26 میں سورۃ الفتح میں یوں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی نے یوں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اگر کوئی ہمارا بچہ یا بچی یا اپنے مسلمان بھائیوں میں کوئی یہ ترجمہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر، تو وہ سوچے گا کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو ہمارے نبی گنہگار ہوئے۔
جب ہمارے نبی گنہگار ہوئے، ہمارے نبی کا حکم سنت تسلیم کرتے ہیں، جو بھی ہمارے نبی نے کیا وہ سنت ہے۔ جب ہمارے نبی گناہ کیے، معاذ اللہ، سچ معاذ اللہ، سچ استغفر اللہ، یہ بھی سنت ہو گیا، گناہ کرنا بھی ہوا یا نہیں؟ کہتے ہیں نبی نے جو کچھ کیا وہ سنت ہے۔ اگر اسی آیت کریمہ کا ترجمہ انہوں نے یوں پڑھا، اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر، تو گناہ کرنا بھی سنت، معاذ اللہ، سچ معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، گناہ ہو جائے گا۔ کیا ایسا ترجمہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دیں جس سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے؟ تو محترم سامعین کرام، انہوں نے کہا اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ تو محترم سامعین کرام، امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ترجمہ یوں کہتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں کیا تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اللہ تمہارے سبب سے، تمہارے واسطے سے، تمہارے وسیلے سے، تمہارے توسل سے گناہ بخشے، تمہارے پچھلوں کے اور تمہارے اگلوں کے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ انہوں نے ڈائریکٹ نبی کو کہا کہ نبی گنہگار، نبی کے بارے میں کہا کہ نبی کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ 12 نمبر آپ نے نوٹ کیا، سورۃ الفتح کا شروع کی آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ محمد کے بعد سورہ فتح شروع ہوتا ہے۔ ان تمام تراجم کو اپنے سامنے رکھیں تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، جب ان تراجم میں اتنی غلطیاں ہیں، اگر کوئی پڑھے اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد اور اسی پر ایمان لے کر آ جائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے نبی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں، مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ جو انسان محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تک کہ ہمارے نبی کے بارے میں کہا گیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا انبیاء کے جسموں کو کھانا۔ فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہے، فیرزقہ، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمارے نبی قبر انور میں بھی زندہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تو ہمارے نبی کے بارے میں کہیں جو مر کر مٹی میں مل گئے، تو اللہ اکبر۔ امام اہل سنت کا ترجمہ جہاں کہیں بھی ہے، کوشش کریں کنز الایمان ترجمہ لیں، اور کنز الایمان ایسا ہے جو ایمان کی حفاظت کے لیے صحیح ہے، اور تمام علماء عرب و عجم نے جو بھی عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کا جو بھی اشعار ہوتا ہے، جو بھی شعر ہوتے ہیں، میں شعر و شاعری کی طرف آ رہا ہوں گی، جو شعر اعلیٰ حضرت نے کہیں اس کی طرف آ رہا ہوں گی۔ بہت ساری آیت کریمہ ہیں، میں وقت کی وجہ سے ٹائم بہت لگتا ہے، اس کو بس مختصر آپ لوگوں کے سامنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کے شعر کیا ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، انہی کی بومایہ تمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ میں تو ترنم سے نہیں پڑھتا۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کس واقعے کو، کس حدیث کو لے کر کے اس شعر کو بنایا، کس شعر کو کس طرح لکھے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب مجھے آسمان پر، جب مجھے بلندیوں پر لے جایا جا رہا تھا، اس وقت زمین
نے تڑپنا شروع کیا، رونا شروع کیا میری جدائی میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں آسمانوں پر گیا اور آسمان سے معراج کی رات میں جب واپس تشریف لایا، اس وقت میرے جسم اطہر سے میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا۔ جیسے ہی وہ قطرہ زمین پر گرا تو اس قطرے سے، اس پسینے کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخ گلاب کے پودے کو پیدا کیا ہے۔ اے لوگوں سن لو، جو میری خوشبو سونگنا چاہتے ہیں وہ سرخ گلاب کو سونگ لے تو اس میں میری خوشبو موجود ہے۔ امام اہل سنت نے اسی کی عکاسی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے رنگت گلاب میں ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے وہاں کا نقشہ کھینچا اور امام اہل سنت یہ ارشاد فرماتے اس سے جنت میں بھی ایسی خوشبو کہاں، جنت کے عطر ہو جائے، اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ کیا جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے جو ہمارے نبی کے پسینے سے جو خوشبو مہکتی ہے؟ کیا جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے؟ تو محترم سامعین کرام، آئیے واقعہ کیا کس واقعے کی روشنی میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو کہا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، دوپہر کے وقت میں قیلولہ فرمایا تو اس وقت آپ قیلولہ فرما رہے تھے۔ میری ماں ام سلیم ایک شیشی لاتی ہے، اس شیشی لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام کرتے قیلولہ فرماتے آپ کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا، میری ماں ام سلیم وہ شیشی لا کر کے اس پسینے کو شیشی میں بھرنا شروع کرتی ہے۔ جیسی وہ بھرنا شروع کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلتی ہے۔ جب آنکھیں کھلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو کے لیے استعمال کرتی ہوں میں اس کو۔ اللہ کے نبی سے ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ اس خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو ہو نہیں سکتی۔ تو امام اہل سنت نے اسی کا یوں عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ تو اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں مل سکتی۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں کیا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر پھر نہ چاہے دلہن پھول۔ تو یہ شعر اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا؟ یہ بھی حدیث پاک ہے، اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں میری بیٹی کا نکاح ہے اور میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی خوشبو عطا کیجیے۔ اب آئیے محترم سامعین کرام، اس زمانے میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اور اس زمانے میں انسانوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کو ملاحظہ کریں تو معلوم ہوتا ہے صحابہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں خوشبو لینے کے لیے بھی پہنچتے تھے۔ صحابہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں بیماری کا علاج کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ مولا علی مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو چشم ہوا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہاتھ کٹ گئے جنگوں میں تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہر ایک چیز کا علم عطا کیا ہے۔ طب بھی جانتے ہیں، ڈاکٹری بھی جانتے ہیں، ہر چیز اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ وہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا میں بیمار ہو جاؤں تب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو ان کے قدموں کی برکت سے میری بیماری دور ہو جائے گی۔ مجھے آشوب چشم ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اچھا ہو جاتا ہو۔ صحابہ کا وہ عقیدہ تھا
اور ڈاکٹر کوئی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، سائنسی معلومات کرنا پڑتا ہو، کرنا ہو تو سائنس دان کے پاس جانا پڑتا ہے، انجینئرنگ کی چیزیں جانتا ہے، ایک حافظ قرآن پاک کی آیتیں جانتا ہے، ایک عالم احادیث کو جانتا ہے، سب کی ایک ایک حدود ہے۔ میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا ہے، مالک کل نے آپ کو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنایا ہے، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو ہمارے نبی کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ ہر انسان ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا نکاح ہے، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ مجھے کوئی خوشبو عطا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ ایک شیشی لے کر آ۔ وہ شیشی لے کر آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے پسینے کو اس شیشی میں ڈالا اور کہا جاؤ، جانے کے بعد اس دلہن کو لگا دو۔ جب جا کر کے دلہن کو لگایا گیا، دلہن جب لگاتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کو خود بھی مہک جاتی ہے اور سارا گاؤں مشک سے مہک جاتا ہے، خوشبو سے عطر سے معطر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس گھر والوں کو ہر انسان خوشبو والوں کے گھر کے نام سے یاد کیا کرتا ہے۔ امام اہل سنت نے اسی لیے وہ ارشاد فرمایا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے میرے نبی کا پسینہ مل گیا تو کسی عطر کی ضرورت نہیں ہے اور دلہن کے لیے گلاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور آئیے محترم سامعین کرام، امام اہل سنت نے کن کن چیزوں کا ترجمہ کیا ہے۔ جب علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، جانوروں پاگلوں جیسا علم سے تشبیہ دی جا رہی تھی، ہمارے نبی کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ کہا جا رہا تھا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے یوں جواب دیتے ہیں اے میرے نبی سے عشق کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن تم میرے نبی کی نقطہ چینی کرتے ہو، میرے نبی کے علم غیب سے انکار کرتے ہو، میرے نبی کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں جیسا قرار دیتے ہو۔ امام اہل سنت نے کہا یوں جواب دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں گنا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ یا رسول اللہ آپ سے جب خدا ہی نہیں چھپا، وہ غیب ہے، اللہ غیب ہے، اس غیب کو آپ سے نہیں چھپ سکتا تو کوئی دنیا کی کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ پھر سے سوال ہوتا ہے سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، کیا نبی اتنی دور ہے، مدینے میں ہے، کیا وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ سمندر ہے، سمندر پار وہ آواز کیسے سن سکتے ہو؟ تم یہاں پکارے تو وہاں بیٹھ کر کے میں نہیں سن سکتا، نبی کیسے سن سکتے ہیں؟ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں سے وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لیے یوں ارشاد فرمایا اے انسانوں سن لو، میرے نبی کو تم مردہ کہتے ہو، مر کر مٹی میں ملنے والا کہتے ہو، معاذ اللہ۔ اس کا جواب یہ لے لو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا جواب دیا۔ جب انہوں نے کہا ہمارے نبی کیسے سن سکتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں سے وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ عشق میں ڈوبے ہوئے شعر ہیں امام اہل سنت کے، قرآن احادیث سے ملتے ہوئے اور نبی سے کتنا عشق کرتے ہیں۔ امام اہل سنت یوں ارشاد فرماتے ہیں نبی سے عشق کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و متا تمہارے لیے، بنو دو جہاں تمہارے لیے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ سچے عاشق رسول ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ کرو مدح اہل دور رضا، سرکار امام اہل سنت میں ارشاد فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ یہ جان کیا ہے؟
کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، جن فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ انعام نہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کی ارشاد فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے گدھے نچے، سہارے الگ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہم وہاں کامیاب ہو جائیں گے، سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور نان پارا کی طرف سے قصیدہ لکھنے کے بارے میں کہا گیا، اے اعلیٰ حضرت آپ نعت نبی بہتر سے بہتر لکھتے ہیں، دنیا کے شاعر آپ کے سامنے، آپ کے دور حاضر میں آپ کے جتنے بھی شاعر آپ کے سامنے فیل ہیں، اے اعلیٰ حضرت نان پارا کے بارے میں قصیدہ لکھیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا، کرمد ہے اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام نہیں، میرا دین پارا نام نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نہیں لکھا، بس جو بھی لکھا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی کی شان لکھی ہے، اور جو کچھ بھی لکھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امام اہل سنت نے لکھا ہے، اور یہی تمام لوگوں کے سینوں میں پیوست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے ثاقب شامی، پیر ثاقب شامی اپنے الفاظ میں یوں استعمال کرتے ہیں، کفر تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل دماغ سے، یہ کرن پھوٹی اچانک تخت پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول تو ہیں پھول، خاروں کو گلے تر کر دیا، اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد، اے مفتی احمد رضا کا زندہ باد۔ یہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت جب کوئی بدعقیدہ ہو جاتا، جو بھی گستاخ رسول ہوتا، وہ کہتے میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، کوئی میرے نبی کی اسنا کی بھی توہین کرے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے نوک قلم سے یوں لکھتے ہیں، دل کے رضا ہے خنجر خوفار وصبار، آزاد سے قید و خیر منائے نہ شر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کیا ابو کے سینے میں وار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کو ہم لوگوں نے مختصر انداز میں سماعت کی ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے بڑے ہیں، انہوں نے امام اہل سنت کے بارے میں کیا لکھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، اگر مجھ کو مولانا احمد رضا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ اسوہ اکابر صفحہ نمبر 18 بحوالہ امام احمد رضا ارباب علم و دانشور کی نظر میں صفحہ نمبر 108 میں اس کو لکھا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی جو انہی کی کتاب ہے اشرف السوانح، جو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے مولانا احمد رضا بریلوی کو برا بھلا کہنے والوں کو کے جواب نے دیر تک حمایت فرمایا کرتے، اور شدت و مد کے ساتھ فرمایا کرتے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی مخالفت سبب واقعی حب رسول ہی ہے، اور ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ کافر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اشرف السوانی ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 129 ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی یوں لکھتے ہیں، صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں احمد رضا کا بے حد احترام ہے، وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے، کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔ انہوں نے اقرار کیا بحوالہ امام احمد رضا ارباب علم و دانشور کی نظر میں، انہوں نے خود اقرار کیا امام اہل سنت ہمیں کافر کہتے ہیں، ذاتی دشمنی نہیں بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کی اتنی عشق کرتے، محبت میں انہوں نے کہا کہ کسی کو کافر کہا۔ اور محترم سامعین، آخری بات ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر
21 کو جمعہ مبارکہ کے دن 2:38 پر 8:38 پر عین اذان جمعہ میں ادھر حی علی الفلاح کی پکار سنی، ادھر روح پر دائی اجل کو لبیک کہا۔ امام سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل عرس مبارک ہے، عرس شریف منایا جا رہا ہے کل۔ امام سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کے ماننے والے ہیں 2:38 پر وہ بیٹھ کر کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، ایک اعلان ہے، بس اپنی تقریر کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور اعلان یہ ہے، جامعہ مسجد منگم پاڑیا بمن ریلی بیرپور روڈ، وہاں پر جامعہ مسجد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہفتے کی رات میں بعد نماز عشاء اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں عرس اعلیٰ حضرت منایا جا رہا ہے، جس میں بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے بھی شرکت کی گزارش ہے، اور